بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدنا علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے فضل اور اس کی توفیق رفیق سے آج ہمیں 21واں روزہ نصیب ہو رہا ہے. اللہ کریم اس رمضان کو ہم سب کے لیے بخشش، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے. 21ویں پارے کا آغاز، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی تلاوت قرآن اور نماز کو قائم رکھنے کا حکم دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ نماز کے من جملہ فوائد میں سے ایک فائدہ اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. اور بھی فائدے بہت ہیں، لیکن یہاں پر ایک فائدہ بیان کیا جا رہا ہے. اسی معیار پر ہر مسلمان اپنی نماز کی مقبولیت اور افادیت کا جائزہ لے سکتا ہے. یعنی انسان اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کی نماز اس کو کتنا برائی سے روک رہی ہے اور کتنا بے حیائی سے روک رہی ہے. جیسے جیسے نماز کی قبولیت بڑھتی جائے گی، اسی انداز سے انسان کے اندر تبدیلی آتی جائے گی. اگر تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب ہے نماز کے اندر فالٹ نہیں، بلکہ ہمارے اندر کہیں پر فالٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ برائیاں بھی کرتا ہے. تو آپ علیہ السلام، میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ساری تفصیل نہیں بیان کروں گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی نماز اس کو برائی سے روک لے گی. اس کی نماز اس کی برائی سے روک لے گی. یعنی اگر وہ نماز کے اوپر قائم دائم رہا، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہا اور خشوع خضوع اور اہتمام کے ساتھ ادا کرتا رہا، جیسے جیسے نماز کی برکات اس کے زندگی میں شامل حال ہوتی رہیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برائی سے دور فرما دے گا. تو لہذا اس بات میں ذرہ بر بھی شک نہیں ہو سکتا، کیوں قرآن کا فیصلہ، اللہ کا حکم ہے. اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ نماز بندے کو برائی سے روکتی ہے. اگر نمازی ہونے کے باوجود بندہ برائی سے نہیں رک رہا، گناہوں کی طرف اس کا دھیان کم نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اندر فالٹ ہے، لیکن نماز کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات میں سے، آپ کی ایٹریبیوٹ میں سے ایک صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے. اب امی کے اوپر اگر بحث کرنا شروع کر دیں تو اس کے اندر کافی وقت درکار ہوتا ہے. سادہ لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ امی کا مطلب ہوتا ہے جس نے رسمی طور پر کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو. اپنی زبان میں ہم اس کو ان پڑھ کہتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں آپ ایسا لفظ نہیں بول سکتے. اور یعنی آپ علیہ السلام جب سے دنیا پہ تشریف لائے ہیں اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تک آپ نے کسی استاد کے پاس بیٹھ کر کچھ علم حاصل نہیں کیا، نہ ہی لکھنا سیکھا ہے، نہ ہی آپ نے کسی سے پڑھنا سیکھا ہے. اس لحاظ سے آپ علیہ السلام کو امی کہا جاتا ہے. اور بھی اس کی کافی جو ہیں معانی ہیں، اور بھی اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن اس کے اندر ہم نہیں جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ علیہ السلام چونکہ امی نبی تھے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی. آیت نمبر 48 میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب علیہ السلام، آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے،
نہ ہی اس سے پہلے اپنے دائیں اور بائیں سے لکھتے تھے، اللہ اکبر، ورنہ باطل پرست حق میں مبتلا ہو جاتے۔ یعنی کوئی منکر یہ کہہ سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں کا کوئی ذخیرہ یا دفینہ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے جسے پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امی بنانے کا یا امی ہونے کا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا، اس کے اندر راز یہ تھا، حکمت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب قرآن نازل ہونے سے پہلے نہ کسی کے پاس بیٹھ کر کوئی چیز لکھنا سیکھا، نہ پڑھنا سیکھا۔ جب قرآن نازل ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی تبلیغ فرمائی۔ کوئی کہنے والا یہ تو کہہ سکتا تھا کہ نہیں، ان کو تو پڑھنا بھی آتا ہے، ان کو لکھنا بھی آتا ہے، اور یہ جو ہیں کرتے ہیں کسی پرانے کتابوں میں سے جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں یا اس کو لکھتے ہیں اس میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پہلے ہی روک دیا، کوئی بندہ قرآن کا انکار نہ کرے، کوئی نبی علیہ السلام کی صداقت کا انکار نہ کرے، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو پہلے پڑھنا لکھنا آتا تھا، چاہے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے چاہے بائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی جو ہے اس کا اہتمام فرما دیا۔ علامہ غلام رسول سیری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ امی کا جو معنی ہے اس کو کس انداز سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کتابیں جو تفسیر کی ہیں ان کے اندر آپ جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا، اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ ہی رزق عطا فرماتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کہ دنیا میں زمین کے اندر جتنے بھی جانور ہیں یا انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی ان کو رزق عطا فرماتا ہے، اور تم کو بھی اللہ ہی رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ یرزقہم و ایاکم، کہ ان کو بھی اللہ رزق عطا فرماتا ہے، تم کو بھی اللہ ہی رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی انسان کتنی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب کا اختیار کرنا بجا، لیکن رازق حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ بندہ بس بیٹھ جائے گھر پہ، ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہے، بسترے کے اوپر لیٹا رہے، کہے بس مجھے رزق مل جائے گا۔ اسباب اختیار کرنا، اپنی کوشش کرنا، یعنی ہم کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے، حرکت کرے گا تو کچھ ملے گا۔ بندہ یہ کہے کہ نہیں بس میں جو گھر میں بیٹھ کے رزق مل جائے جو میرے نصیب میں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے کہ انسان اپنی کوشش کرے گا لیکن اس کو ملے گا وہی جو اس کے نصیب میں ہوگا، نصیب سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں، وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے زیادہ نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ حقیقی رازق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی شاعر نے یہ کہا تھا کہ مقام شکر ہے صوفی، خدا کے ہاتھ روزی ہے۔ مقام شکر ہے صوفی، خدا کے ہاتھ روزی ہے، اگر یہ حق بھی بندے کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا اختیار بھی انسان کو دے دیتا تو انسان تو کسی کو ایک لقمہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ ہماری جو حالت ہے، اتنے گریڈی اور ہم اتنے لالچی ہو چکے ہیں کہ اگر انسان کے اختیار میں رزق ہوتا تو وہ سارے کا سارا اپنے ذمہ لے لیتا اور دوسروں کو رزق دینے کے لیے وہ راضی نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر کرو، رزق کا ذمہ میرے اوپر ہے، میں اپنے کرم سے اپنے فضل سے جس کے نصیب میں جتنا چاہوں اس کو رزق عطا فرماتا ہوں۔ اور یہ بات ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بیان ہوئی ہے کہ رزق کی کشادگی یعنی رزق کی فراوانی، یعنی رزق کا زیادہ ہونا، مال دولت کا زیادہ ہونا، یہ کو اپنے لیے معیار فضیلت نہ سمجھے کہ مجھے رزق اس لیے زیادہ دیا گیا، میرے پاس اتنے کروڑوں بینک بیلنس ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، میرے پاس اتنی پراپرٹیز ہیں اور میرا اتنا بڑا کاروبار ہے، اتنا بڑا بزنس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم دا بلیسڈ پرسن ان دا ورلڈ۔ نو، یہ ایک معیار نہیں ہے۔ اور لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار اس کو رزق دیا گیا ہے اتنی زیادہ مقدار میں تو یہ بہت برا انسان ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ انلکی بندہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی، یعنی رزق کا ملنا یا نہ ملنا، رزق کا زیادہ یا کم ہونا، یہ فضیلت معیار، یہ معیار فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی سورت الروم کے اندر قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل بیان فرما رہا ہے، اور دلیل قطعی یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر مستقبل کی جو خبریں دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ سچی ثابت ہوتی ہیں۔ یعنی ابھی روم کا جو ہے
اہل روم اور اہل فارس کی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، تو ایک بار اہل فارس جو مشرک تھے اہل روم پر غالب آ گئے، اور رومی چونکہ اہل کتاب تھے، چنانچہ مشرکین مکہ اہل فارس کی فتح سے خوشیاں منانے لگے۔ اہل مکہ جو ہیں، اہل فارس جو ہیں، وہ مغلوب ہو گئے، اور رومی اہل کتاب جو تھے وہ غالب آ گئے۔ چنانچہ مشرکین مکہ اہل فارس کی فتح کی خوشیاں منانے لگے کہ فارس جو ہے کامیاب ہو گیا ہے، اور جو ہے اہل فارس جو ہیں وہ مشرک ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور جو رومی ہیں وہ مغلوب ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو خوشیاں عارضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سال میں رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیان فرما دیا۔ ابھی جنگیں جاری ہیں، لڑائیاں جاری ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی صداقت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے غلبت الروم، کہ روم غالب آ جائیں گے، رومی جو ہے فارس والوں پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کی بشارت کے عین مطابق 7ویں سال میں رومیوں کو اہل فارس پر دوبارہ فتح نصیب ہوگی، یعنی جو قرآن نے فیصلہ کیا تھا، اعلان کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سچ کر کے دکھا دیا۔ اس کا مطلب یہ بنا، قرآن کی واضح دلیل بن گئی کہ قرآن جو بھی کہتا ہے وہ حق اور سچ ہوتا ہے، وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آیت نمبر 9 سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت و طاقت پر اترا کر اللہ عز و جل کی غالب قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ ماضی میں کتنی ایسی قومیں آئیں جو مادی قوت کی حامل تھیں، لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کے مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ میرے پاس آج مادی قوت ہے، میرے پاس مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، آرمی ہے، یا میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس اسلحہ ہے، تو میں جو ہے ہمیشہ قائم دائم رہوں گا، اور مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، مجھے کوئی گرا نہیں سکتا، میرے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے، وہ جتنا بھی طاقتور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں اس کی طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ ہاں، اگر تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایمانی طاقت موجود ہے، اسلام کے اوپر تم عمل پیرا ہو رہے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ تم اس دنیا سے چلے بھی گئے، پھر بھی تمہارا نام و نشان قیامت تک زندہ اور باقی رہے گا۔ آیت نمبر 17 سے نماز کے اوقات خمسہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ بس شام کے وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور جب تم صبح کو اٹھو تو اسی کی تعریف کرو، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں میں اور پچھلے پہر اور دوپہر کو، یعنی پانچوں نمازوں کے مختلف انداز میں ان نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ صبح و شام میں مغرب اور عشاء فجر کی نمازیں آتی ہیں، اور پچھلے پہر میں عصر کی نماز، اور دوپہر میں جو ہے ظہر کی نماز آتی ہے۔ یعنی پانچوں نمازوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً ان آیات کے اندر فرما دیا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان ہے۔ آیت نمبر 21 سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کے لیے اسی کی جن سے جوڑے بنائے تاکہ ان سے سکون حاصل کر سکے، اور زوجین کے درمیان محبت اور ہمدردی کا رشتہ قائم فرمایا، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق ہے، اور انسان کی بولیوں یعنی انسانوں کی لینگویجز جو ہیں اور رنگوں کا مختلف ہونا، نیند کے لیے رات اور تلاش معاش کے لیے دن کا بنانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ نے دن بھی بنایا، رات بھی بنائی۔ دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ معاش کے لیے بنایا، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کے لیے اور نیند کے لیے بنایا۔ اسی طرح آگے کی آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی میری نشانی ہے کہ آپ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے دین کی طرف قائم رہیں۔ یعنی نشانیاں بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب علیہ السلام، آپ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھیں۔ آیت نمبر 33 سے انسان کی
فطری خود غرضی کو بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ آیت بھی بار بار ریپیٹ ہوتی ہے قرآن کریم کے اندر کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو انسان فوراً اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ربی یا ربی. انسان کو رب یاد آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو آسانی ملتی ہے تو وہ آسانی کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ بعض دفعہ انسان تو شرک میں لگ جاتا ہے. اور پھر یہ بھی بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بعض دفعہ انسان جب اس کو آسانیاں میسر ہوتی ہیں تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی انسان کی خود غرضی ایسی ہے کہ انسان کو جب یعنی ہم کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر کہ مشکل ہوتی ہے تو رب بھی یاد آ جاتا ہے. جب مشکل وقت آتا ہے تو بڑے بڑوں کو جو ہے رب یاد آ جاتا ہے. دیکھیں نا پچھلی آیت کے اندر یہ بھی بیان ہوا کہ جب فرعون غرق ہونے لگا، جب اس کو پتہ چلا کہ بس میری چھٹی ہے، اس وقت اس نے کہا کہ یا اللہ میں تیری ذات پر ایمان لایا. اللہ نے فرمایا نہیں، اب نہیں چلے گا، اب وقت گزر چکا ہے، جو ڈیڈ لائن تھی وہ ایکسپائر ہو چکی ہے، اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. لہذا انسان کو ہر لمحے چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، تکلیف ہو یا آسانی ہو، ہر لمحے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنی چاہیے اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. آیت نمبر 38 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم ارشاد فرمایا. آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ بر و بحر میں فساد لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا سبب ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھا دینا بھی ایک صورت عذاب ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر لوگ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں تو یہ بھی انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے اپنے بدعمالی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ بھی قسم کا عذاب ہوتا ہے. جب انسانوں کے اندر اتفاق نہ رہے اور اختلاف بڑھتا چلا جائے، لڑائیاں جھگڑے بڑھتے جائیں، تو یہ انسان غور کرنا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اپنے اعمال کے اوپر انسان کو غور کرنی چاہیے کہ ہمارے کچھ اعمال ایسے تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے بہت زیادہ فتنہ و فساد برپا ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی انسان کے اوپر ایک عذاب کی صورت ہی ہوتی ہے. آیت نمبر 46 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے نظام کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا کہ وہ ٹھنڈی ہوائیں اپنی رحمت کی نوید بنا کر بھیجتا ہے، پھر وہ اللہ کی مرضی سے بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتی ہیں، بادل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان سے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے پانی برستا ہے. پھر بنجر اور بے جان زمین میں اگانے اور حیات کے سامان پیدا کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات بعد الموت کی دلیل کے طور پر پیش کیا. یعنی انسان کیسا عجیب ہے کہ وہ غور نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں پر اللہ کے حکم سے پانی برستا ہے. پھر بنجر اور بے جان زمین میں اگانے اور حیات کے سامان پیدا کرنے کی صورت میں انسان کے عقل کی طرف اشارہ ہے کہ انسان سوچ اس بات کے اوپر. اب یہ زمین بالکل کھنڈر ہو چکی ہے اور بنجر ہو چکی ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے تو یہ دوبارہ پھل اور پھول دینے کے قابل ہو جاتی ہے، انسان کو جو ہے طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بنجر زمین اللہ کی رحمت سے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے تو پھر انسان جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا. لہذا انسان کو اس بات کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. اور پھر جو پیچھے بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے رحمت کی امید بنا کر، اس کے اندر مفسرین کرام کا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہا. یعنی ٹھنڈی ہوائیں انبیاء علیہ السلام لاتے رہے اور وہ اللہ کی رحمت کی امید سناتے رہے. یعنی نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ وہ کرتے رہے کہ اللہ کا نبی تشریف لائے گا، وہ اللہ کی رحمت بن کر آئے گا. یعنی یہ سارا کا سارا سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی آمد ہو گئی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بھیجی ہوئی ہواؤں سے فائدہ اٹھایا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے سرا فرما دیا. جہاں جہاں چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کے دماغ کے اندر، دل کے اندر جو ہے ایمان کی روشنی کو اجاگر فرما دیا. اور بعض لوگوں کے جو دل اور دماغ تھے بالکل ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے نصیب میں چونکہ ایمان کی دولت نصیب نہیں تھی ان کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اسلام اور ایمان کو قبول نہیں کیا. آیت نمبر 12 سے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان علیہ السلام
حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 کے اندر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے۔ لیکن اس کا اگر اپوزٹ دیکھا جائے کہ جو ناشکری کرتا ہے تو اس کا فائدہ نقصان کس کو ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو بے نیاز ہے اور تمام تعریفوں کا حقدار ہے، یعنی اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو پھر بھی اس کا نقصان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے، بلکہ اسی انسان کو ہی ہونا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے شکر سے یا ناشکری سے کوئی فائدہ یا نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، قرآن نے ان کو یہ بیان اس انداز سے بیان فرمایا کہ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹا شرک سے ہمیشہ بچ کے رہنا، شرک کے قریب نہ جانا، شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اللہ اور ماں باپ کا شکر گزار رہنے کے لیے جو ہے ان کو نصیحت فرمائی کہ اے بیٹے اپنے ماں باپ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار بندہ بن کے رہنا، والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک قائم کرنا۔ اور اس مقام پر قرآن نے اولاد کے لیے ماں کی مشقتوں کا ذکر بھی فرمایا کہ ماں بچے کو کیسے جنم دیتی ہے، بچے کو کیسے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، پھر جنم دیتی ہے تکلیف کے ساتھ، پھر اس کو جو ہے دودھ پلاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذکر فرما رہا ہے کسی انداز کے ساتھ کہ ماں کی کتنی شفقتیں، کتنی محبتیں اور کتنی تکالیف ہیں انسان کی پیدائش کے اندر اور انسان کی پرورش کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ کریم سب کی ماں کو سلامت رکھے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ حکیم لقمان جو اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ خدا نخواستہ نامشرک ہوں تو ان کے دباؤ پر شرک میں مبتلا نہ ہونا، لیکن اس کے باوجود جو دنیاوی امور ہیں اس کے اندر ماں باپ کے ساتھ بدستور نیک برتاؤ کرنا یہ انسان کا حق ہے۔ یعنی انسان کے ماں باپ اگرچہ کافر ہوں، اگرچہ مشرک ہوں، اگر وہ کفر کے اندر یا شرک کے اندر مبتلا ہونے کا حکم دیں تو ان کا یہ حکم نہیں ماننا، تو لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، ان کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک کے ساتھ رہنا ہے۔ ان کے ماں باپ ہونے کا حق پھر بھی تمہارے اوپر باقی ہے اگرچہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹا پابندی سے نماز قائم کرنا، اقیم الصلاۃ، اور پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی نصیحت فرمائی۔ لوگوں کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش نہ آنا، یہ بھی نصیحت فرمائی۔ اور پھر فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ چلنا ہے، اور چال اور گفتار میں تواضع اختیار کرنا ہے۔ یہ نصیحتیں جو ہیں حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں۔ کتنے عجیب بات ہے کہ آج ہم اپنے بیٹوں کو اس طرح اپنے پاس بٹھا کر اس انداز سے تربیت اولاد کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر ہم قرآن کی ان آیات بینات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کی اس انداز سے تربیت شروع کر دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت بڑا چینج آنے کی امید ہے۔ پھر حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، بعض کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی نہیں تھے۔ اتنا ضرور ہے کہ یہ ایک حکیم اور دانا شخص تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فکر سلیم عطا فرمائی تھی۔ ان کا بیٹا اور بیوی دونوں کافر تھے اور یہ مسلسل انہیں نصیحت کرتے رہتے تھے۔ یعنی یہ ان کی مختصر سی بات ہے کہ وہ خود اہل ایمان تھے اور حکیم اور دانا شخص تھے، تو وہ اپنے بیٹے کو اور بیوی دونوں کو یہ نصیحت فرماتے رہتے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اور یہ سارا جو سلسلہ پیچھے بیان ہوا یہ وہ کرتے رہتے تھے۔ اگلی آیات کے اندر ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت، جلالت، تسخیر کائنات، تسخیر شمس و قمر، نظام لیل و نہار اور دیگر بے پایہ نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کا جو سلسلہ ہے، دن اور رات کا جو سلسلہ ہے، سورج و چاند کا جو سلسلہ ہے، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ
اپنی نعمت اور اپنی نشانی کے طور پر اس کو بیان فرما رہا ہے، قدرت کی نشانیوں کے طور پر۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں، پین بن جائیں، اور سمندر جو ہے وہ روشنائی بن جائے یعنی انک بن جائیں، اور اس میں 7 سمندر کا اضافہ بھی ہو جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات لکھنے شروع ہو جائیں تو قلمیں ختم ہو جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی سارے درخت جو ہیں زمین کے اندر ان کو کاٹ کر پین بنا دیا جائے، اور جتنے سمندر ہیں ان کو انک بنا دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح کے 7 سمندر اور بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان لکھنا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات لکھنا شروع کر دیں، سمندر ختم ہو جائیں گے، درخت ختم ہو جائیں گے، اور لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ آخری آیت مغیبات خمسہ میں سے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جو 5 علوم ہیں ان کا حقیقی مالک جو ہے، حقیقی جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یعنی قیامت کب ہوگی اس کا حقیقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، بارش کب برسے گی حقیقی علم اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور آج کل اگر کوئی سائنس یا کسی بھی ذریعے سے اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے تو وہ ایک تجربے کی بنا پر ہوتا ہے، وہ بالکل 100% نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھ چکے ہیں کئی مرتبہ کہ بعد دفعہ بتایا جاتا ہے کہ کل بارش ہوگی اور اگلے دن بارش نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا علم میرے پاس ذاتی طور پر میرے پاس ہے، اگر میں کسی کو علم عطا فرمانا چاہوں تو فرما سکتا ہوں، لیکن حقیقی علم اس کا میرے پاس ہے۔ اسی طرح ماں کے رحم میں کیا ہے، یعنی عورت کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ذاتی علم ہے۔ اگر سائنس جو ہے یا کسی اور ذریعے سے کوئی شخص اس کے اوپر مہارت حاصل کر لیتا ہے اور یہ بتا دیتا ہے کہ اس کے جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے بچہ ہے یا بچی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو علم عطا نہیں فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے حقیقی علم میرے پاس ہے، اور اگر ہو جاتا ہے اس طرح کا تو اس کے اندر کوئی مجاز نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر نفی جو کی جا رہی ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے، وہ ہے جو کاہن اور نجومی تھے اس زمانے کے، اللہ فرماتا ہے ان کے پاس علم نہیں ہے۔ حقیقی مالک اور رازق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ جو ہے جتنی خبریں دے رہے ہیں ان کے اندر صداقت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی کہ کس کی موت کہاں پر واقع ہوگی، کس کی موت کہاں پر واقع ہوگی، کون کہاں مرے گا، اس کا علم بھی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے حقیقی اور ذاتی طور پر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے دن ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، اور فلاں کافر یہاں مرے گا۔ تو اس کا مطلب تو ہوا کہ حضور علیہ السلام کو بھی پتا ہے، تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی علم ہے، حقیقی علم ہے، اور حضور علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، آپ کا ذاتی علم نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ پھر دوبارہ ان چیزوں کو بیان فرما رہا ہے کہ جتنے بھی غائب ہیں یا جتنی بھی علامات اگر کوئی بتاتا ہے، اسباب و قرائن اور آلات کی مدد سے علم حاصل ہوتا ہے، بارش کا یا ماں کے رحم میں بچے کا جس چیز کا بھی اندازہ ہے، یہ ساری کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذاتی طور پر میں ان چیز کا جاننے والا ہوں۔ اور اگر کسی علم کے ذریعے یا علامات کے ذریعے تجربے کی بنا پر اس کو بیان کیا جا سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی بالکل قطعاً نفی فرما رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ کا آغاز ہے، اور اس سورۃ کی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہماری آیات پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں کہ جب ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو عبادت الہیہ کی وجہ سے بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ اور پھر مزید فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ باعمل مؤمنین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہمانی تیار کر کے رکھی ہے، جبکہ فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب بھی وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے
انہیں واپس اسی آگ میں لٹکا دیا جائے گا. یعنی ایمان والا جو ہے عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت کا حقدار بن جائے گا، اور اگرچہ جہنم میں وہ جائے گا بھی لیکن اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد دوبارہ اس کو جنت عطا فرما دی جائے گی. آخر کار وہ جنتی ہے. لیکن جو فاسق ہے اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہی رہے گا، جب بھی وہ جہنم سے نکلنا چاہیں انہیں واپس اسی آگ میں دوبارہ ڈال دیا جائے گا. آیت نمبر 24 کے اندر اللہ فرما رہا ہے جن لوگوں نے صبر اور تحمل کو اپنا وطیرہ بنا لیا ہے ہم نے ان لوگوں کو منصب امامت پر فائز کر دیا ہے. یعنی جو لوگ صبر اور تحمل کے ساتھ صبر اور تحمل کو اپنا وطیرہ بنا لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو منصب امامت پر فائز فرما دیا ہے. اس کے بعد سورہ احزاب کا آغاز ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی تمام باطل قوتیں جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور حزب جو ہے جماعت کو کہتے ہیں، اور احزاب کے معنی ہے جماعتیں. یعنی بہت سے گروپ جو ہیں مل کر، باطل قوتیں مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے تبلیغ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے معاملات کو روکنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے ساری کی ساری باطل قوتیں جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتی ہیں. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسلمانوں کے خلاف کفار اور مشرکین اور منافقین کی یہ اجتماعی الغار تھی. ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف کفار، مشرکین اور منافقین، ان کا اجتماع تھا. آج بھی یہی حال ہے کہ مسلمان ایک طرف ہیں اور باقی دنیا کی جتنی بھی قوتیں ہیں، اور پھر نام نہاد مسلمان جن کو ہم مشرک کہہ سکتے، منافق کہہ سکتے ہیں، اور مشرکین اور منافقین اور کافرین جو ہیں یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف ایک پیج پر جمع ہیں. لیکن افسوس ہے کہ مسلمان جو ہے اتفاق کے اندر نہیں ہیں، اور اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے ظلم و ستم کا اور جو ہے پستی کا شکار ہو رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب یہ ساری جماعتیں مل کر مسلمانوں کے خلاف جمع ہو کر آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کار اپنی تائید اور نصرت سے ناکام اور نامراد ان کو فرمایا. اور یہی واقعہ اسی صورت کا مرکزی موضوع ہے. یعنی اس صورت کو احزاب جو کہا گیا، یعنی اسی وجہ سے کہا گیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو ہرانے کے لیے، ان کو نیست نابود کرنے کے لیے، ان کے خلاف جو ہے پوری جو کفر کی جماعتیں تھیں یا مشرکین اور منافقین کی کافی ساری جماعتیں مل کر جو ہیں وہ حملہ آور ہوتی ہیں، اس لیے سورت کو سورہ احزاب کہا گیا. پھر آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہے. کسی شخص کے دل میں 2 دل نہیں ہے. یعنی ایک دل کے اندر ایمان ہو، دوسرے دل کے اندر کفر ہو، ایک دل کے اندر ہدایت ہو، دوسرے دل کے اندر گمراہی ہو، ایک دل حق کو مان رہا ہو، دوسرا دل جو ہے باطل کو مان رہا ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ہی بندے کے اندر کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتا. اگر ایمان آ گیا تو کفر چلا جائے گا، اگر ہدایت آ گئی تو گمراہی چلی جائے گی، اگر حق آ گیا تو باطل چلا جائے گا. یعنی ایک دل میں انسانوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے. اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی کے منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے حکم میں نہیں ہے، یہ لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں. پھر مزید فرمایا کہ لوگوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہی بات مبنی بر انصاف ہے. اگر ان کے حقیقی باپوں کا پتہ نہ چلے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یعنی ہم اگر کسی کو کوئی بندہ منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہے تو پھر بھی اس کی جو نسب ہے وہ چینج نہیں ہوگا. اس کی نسبت جو ہے اور اس کا جو نام و نسب ہے وہ اس کے اپنے اصلی باپ کی طرف ہی جائے گا. ہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے نسب کا پتہ نہیں ہے، اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ان کے ساتھ پھر اس طرح کا معاملہ ہی کرو. آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. قریب سے معنی ایک معنی اس کا معنی قریب ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ مومن
نو کی جانوں کے آپ علیہ السلام مالک ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ النبی اولا، مومن جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان جو ہے مومنوں کے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اولا یعنی سب سے افضل، افضل سے اعلیٰ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات ہیں مومنوں کے نزدیک۔ اور پھر فرمایا کہ نبیوں کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی روحانی مائیں ہیں۔ آیت نمبر 8 سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے موقع پر کفار ہر جانب سے جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ شدت غم سے مسلمانوں کی آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے بارے میں طرح طرح کے گمان پیدا ہونے لگے۔ اس موقع پر اہل ایمان کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑا گیا کہ یہاں تک کہ منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں شک کی بیماری تھی وہ بھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض دھوکہ تھا۔ اس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو، یاد کرو اس نعمت کو جب تم پر کفار کے لشکر نے حملہ کیا تھا اور ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی اور غیبی لشکر بھیجا تھا جنہیں تم نے دیکھا نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی غم کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ غم کی کیفیت کی وجہ سے تھوڑی مایوسی ہونے لگی، تو پھر جو ہے منافقین جو تھے ان کو موقع مل گیا، وہ کہنے لگے کہ دیکھو جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ مدد آئے گی، تو یہ محض دھوکہ تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے مومنو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم پر کفار کے لشکر نے حملہ کیا تھا اور ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی اور ایسا غیبی لشکر بھیجا تھا کہ جنہیں تم نے دیکھا نہیں تھا اور ہم نے تمہاری مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آئے گا تو اس سارے کا سارا سلسلہ اس کے برعکس ہو جائے گا۔ غزوہ خندق کے موقع پر کفار ایک ماہ تک مسلسل ایک مہینہ جو ہے کفار مسلمانوں کا محاصرہ کیے رہے۔ ایک موقع پر مسلمانوں کی 3 نمازیں ظہر، عصر اور مغرب جو ہیں وہ بھی قضا ہو گئیں۔ بالآخر طوفانی آندھی آئی، ان کے خیمے اڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، ان کے جانور رسیاں توڑ کر جو ہے بھاگنے لگے، اور ایسے عالم میں بظاہر انہیں اپنی کامیابی کا یقین تھا لیکن انہیں ناکام اور نامراد ہو کر واپس جانا پڑا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کہتے ہیں، یعنی ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے مدد فرمائی کہ ایک مہینے تک کفار جو ہیں وہ ڈٹے رہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تو اللہ نے ایسی ہوائیں بھیجی کہ جانور بھی اڑنے لگے اور دیگیں بھی اڑنے لگیں، ان کے خیمے بھی اڑ گئے، تو پھر وہ بھاگ کر یہاں سے جان چھڑا کر نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصرت اور فتح عطا فرمائی۔ آیت نمبر 21 سے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اس کے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ یعنی کہ آئیڈیل کے طور پر حضور علیہ السلام کو پیش کیا گیا کہ ایمان والے کو چاہیے کہ وہ حضور علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنائے، نہ کہ کسی دنیاوی ماڈل کو جو ہے اپنا آئیڈیل بنا لے۔ اس صورت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جہاں منافق کفار کے بھاری لشکر کو دیکھ کر متزلزل ہو رہے تھے، وہاں مسلمانوں کے ایمان اور تسلیم اور رضا میں اضافہ ہو رہا تھا۔ منافق چونکہ کفار کا لشکر دیکھ کر ڈر رہے تھے کہ بڑا لشکر ہے، ہم تو غرق ہو جائیں گے، ہم تو برباد ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہاں پر جن مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی اصل جو ہے طاقت موجود تھی، جو سچے اور پکے مسلمان تھے، وہ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ڈٹے ہوئے تھے، اور تسلیم و رضا کے اندر ان کے تسلیم و رضا کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، ان کے ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ تو فرمایا کہ یہی تو وہ منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ هذا ما وعد اللہ ورسولہ، یہی تو وہ ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کر کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، اس کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اہل ایمان میں سے ایسے مردان باوفا ہیں
جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر سچے ثابت ہوتے ہیں ان میں سے کچھ شہید ہو کر اپنی نظر پوری کر چکے اور کچھ اپنی باری کے انتظار میں ہیں. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پکا ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ وفا کا جذبہ رکھتے ہیں تو وہ اللہ کے وعدے پر سچے اور پکے ثابت ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ شہید ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنی باری کے انتظار میں رہتے ہیں. آیت نمبر 28 میں امہات المؤمنین ازواج مطہرات الطیبات رضوان اللہ تعالی علیہن کو دعوت عزیمت دی گئی. اگر تم میں سے کسی کو دنیا کی زندگی کی زینت مطلوب ہو تو اسے اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دار آخرت مطلوب ہے تو یقین رکھو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی نیک شعار بیویوں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. اس میں کسی مومن کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا کی عارضی زیب و زینت اور راحتوں پر آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتوں کو انہوں نے ترجیح دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر ان کی عظمت و شان کو بیان فرمایا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. اللهم صل على سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. اللهم ارزقنا فهم القرآن. اللهم ارزقنا علم القرآن. اللهم ارزقنا فهم القرآن. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن.